ایمان کا چیپٹر ہم مکمل کیے ہیں، اب اسلام کا چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ فصل فی الاسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں صاحب؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ الاسلام الاستسلام للہ تعالی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، خود کو اللہ کے سرنڈر کر دینا، خود کو سیلف سرنڈر کر دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ الاستسلام للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا خود کو، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ پھر اس کا دوسرے معنی بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر وہ آگے آئیں گا، جب اس کا ٹائم آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ فصل فی الاسلام، حدیث نمبر 22 ہے، حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ یہ حدیث بہت زیادہ اہمیت والی ہے، اس کو بہت غور سے سننا، یہ اسلام کے ارکان سے متعلق ہے، اس کے میں تھوڑا سا تشریح کروں گا۔ سب سے پہلے راوی کون ہے؟ راوی ہے ابن عمر۔ ابن عمر، آپ کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ ابن عمر سے آپ کو عام طور پہ یاد کیا جاتا، نام ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب یا بن الخطاب، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ کے بیٹوں میں سب سے مشہور ہونے والے بیٹے، عبداللہ بن عمر بن الخطاب۔ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ، آپ کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، یعنی آپ وہ صحابی تھے جو سب سے زیادہ شہرت پائے ہیں کہ ہمیشہ پین پیپر ساتھ میں ہوتا تھا، اس زمانے کا جو بھی پیپر ہوتا تھا پین پیپر ہمیشہ ساتھ میں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی چیز فرماتے تو آپ لکھ دیتے، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں فرما رہے ہیں، مذاق میں فرما رہے ہیں، سیریس فرما رہے ہیں، گھریلو بات چیت کر رہے ہیں، پانی لاؤ کہہ رہے ہیں، کھانا کھاؤ کہہ رہے ہیں، حضور جو بھی حضور کی زبان مبارک سے آپ سنتے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ لیتے تھے، جس پر لوگ تنقید بھی کریں ان کو۔ فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ان کے اوپر تنقید بھی کیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک بشر ہے، وہ بھی خوشی میں کچھ کہتے ہیں، ناراضگی میں کچھ کہتے ہیں، ایسا ہر بات لکھ لیے تو صحیح تھوڑی ہوتا ہے، ایسا یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکھنا چھوڑ دیا، ارے ہو بھائی ہر بات لکھ لینا تو کیسی بات رہیں گی، یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں، میں رک گیا اور میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھا کرتا تھا مگر لوگ ایسا تنقید کیے تو میں رک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں عبداللہ ابن عمر لکھو، اللہ کی قسم میری زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جیسا ہمارے جیسا کبھی غصے میں الفاظ زیادہ نکل جاتے ہیں یا خوشی میں الفاظ زیادہ نکل جاتے ہیں، جی کم زیادہ ہو جاتے ہیں، الفاظ میننگ میں کم زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، میری زبان سے ایسا نہیں ہوتا ہے، خوشی میں غصے میں ہر وقت جو بھی میری زبان سے نکلے گا تو وہ حق ہی نکلتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ ہر چیز لکھتے ہیں، اور مکثرین میں سے ہے، یعنی بہت زیادہ حدیث کی روایت کرنے والوں میں سے ہیں، کثیر الفتویٰ بھی ہے، آپ مسائل میں فتویٰ بھی کے لیے بھی لوگ آپ کے پاس رجوع ہوتے تھے۔ سنت کی اتباع میں آپ کی شہرت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں بہت ہی زیادہ سخت اور پابند تھے۔ آپ کا انتقال، آپ کا وصال 74 ہجری کو ہوا، 74 ہجری 74 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، 74۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ نہیں کہتے ہیں۔ کچھ نام ایسے ہے رضی اللہ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو، اس سے، ایک آدمی سے، رضی اللہ عنہ اس سے۔ رضی اللہ عنہما جب کہتے ہیں تو ان دونوں سے۔ حضرت عبداللہ ابن جو ہے ان سے بھی اللہ راضی ہو، اور ان کے ابا عمر بن خطاب اللہ ان سے بھی راضی ہو، تو عبداللہ ابن عمر کہیں یا ابن عمر کا بیٹا، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، یعنی عمر سے بھی راضی ہو اور ان کے بیٹے سے بھی راضی ہو۔ تو جیسے عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے،
اور عبداللہ ابن عباس ہے، تو ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہما، عنہ نہیں کہا جاتا، رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اسلام 5 چیزوں پر بنا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ 5 پلر ہے، اسلام کے 5 پلر ہے، ان پر اسلام کھڑا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز یہ کلمہ شہادت جسے ہم کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا ہے، یا اشہد ان محمد رسول اللہ کا ہے، ایک ہی معنی ہوتا ہے دونوں جی۔ تو ان دونوں کی گواہی دے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو، اعتراف کرو، بولو، وہ کیا ہے؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ میں جیسے کہ پہلے بھی بولا تھا، یہ بات پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ کلمہ آزادی ہے، یہ نعرہ آزادی ہے، یہ آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، حیات اور موت کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو اب کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، یہ راستہ ہے، الصراط المستقیم، جی، اسٹریٹ پاتھ، درست راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قائد ماننا، اپنا لیڈر ماننا، اپنا امام ماننا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت سے ہم کو اسلامی شریعت دیتے ہیں، قرآن دیتے ہیں، سنت نبوی، حدیث شریف وغیرہ، یہ شریعت دیتے ہیں۔ تو رسول، یہ رسالت اسلام ہے، اللہ کا پیغام اسلام ہے، اللہ منزل ہے، محمد رسول اللہ، ذات مصطفیٰ امام ہے، اور ذات مقام رسالت یہ سسٹم دینے والی ذات ہے، یہ شریعت ہے، اور اللہ مقصد ہے۔ سو حضور صلی اللہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ راستہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چھوڑ کر کوئی بندہ صراط مستقیم اور صحیح راہ کو تلاش کرتا پھرے، وہ پوری دنیا گھوم کر آ جائے، اسے نہیں مل سکتا۔ لاکھ عقل کے گھوڑے دوڑا لے، لاکھ محنت کر لے، لاکھ کتابیں پڑھ لے، آدمی کو صحیح راستہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صراط مستقیم ہے۔ پھر دوسری چیز ہے اس کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پہلا رکن ہوا۔ دوسرا رکن ہے وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ پہلی چیز نماز کیا ہے صاحب؟ نماز ایک ٹریننگ سسٹم ہے۔ نماز تو ویسے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن اس کی جو بنوٹ ہے نماز کی، اس کے اندر کی جو پڑھائیاں ہیں، اس کی جو ٹائمنگز ہے، جی، نماز کی جو ٹائمنگز ہے، اور نماز کی جو طریقہ کار ہے، جو فزیکل اس کے اندر حرکات ہے، جی، اس کے اندر جو ذہن لگانا ہے، من لگانا ہے، یہ پورا اوورآل ملا کر کیا ہے؟ یہ ایک تربیتی نظام ہے، یہ ایک تربیتی نظام ہے جس میں انسان کے جسم، عقل اور دل تینوں پر کنٹرول ہوتا ہے۔ انسان کے جسم پر، یعنی انسان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اٹھنا کب ہے، بیٹھنا کب ہے، جی، سونا کب ہے، جاگنا کب ہے، کام کب کرنا ہے۔ جب انسان 5 وقت کی نماز کا پابند ہوتا ہے تو اس کا زندگی کا کیا کہتے ہیں، پورا نظام سسٹمیٹک ہو جاتا ہے، ایک نظام کے تحت اس کی زندگی آ جاتی ہے۔ جسم کنٹرول پہ آ جاتا ہے، دماغ کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے آدمی، اور اس کا دل کنٹرول ہو جاتا ہے، جو صحیح راستے پہ آنا ہے وہ راستے پہ آ جاتا ہے۔ ایک نظام تربیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، جی، نماز برائی سے روکتی ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نماز ادا کرنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ نماز ادا کرنا، آپ گئے مسجد کو، نماز پڑھ لیے، واپس آ گئے،
نماز کا ٹائم ہوا، گھر کے اندر مصلی بچھائے، جا نماز بچھائے اور جائے نماز کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی اور ختم ہو گیا. یہ نماز ادا کرنا ہے. اور اسلام کا رکن نماز قائم کرنا ہے. قائم کرنے اور ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ ادا کرنا پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا یہ ادا کرنا ہو گیا. نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں احکام بتاتا ہے. نماز میں آپ توبہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، جی سارا کچھ کرتے ہیں. جو نماز کے اندر کہا سنا، اللہ تعالیٰ کے کلام سنا پڑھا ہے، اس کو بعد میں قائم رکھنا، اس کو کہتے ہیں قائم رکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات، نماز اللہ سے ملاقات ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں جو عہد کرے اور اللہ تعالیٰ سے جو بات سنے، اور یعنی جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے جو ہم سے کہا جا رہا ہے. جو اللہ کی بات سنے اور ماتھا زمین پہ ٹیک کر، اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک کر یہ وعدہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تیرا حکم ہم کو قبول ہے. جب پلٹ کر باہر نکلے تو وہ عہد باقی رکھنا، وہ جو وعدہ کیے وہ باقی رکھنا، یہ نماز قائم کرنا ہے. ورنہ صرف نماز ادا کرنا ہوگا، نماز قائم کرنا نہیں ہوگا. نماز قائم کرنا نہیں ہوگا، نماز صرف ادا ہوگی. اور اسلام صرف ادائیگی مطالبہ نہیں کیا، نماز قائم کرنا یہ اسلام کا پلر ہے، یہ اسلام کا پلر ہے. جو آدمی نماز قائم کرتا ہے وہ آدمی ظلم نہیں کر سکتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو روک دیتی ہے بے حیائی سے اور ہر غلط کام سے روک دیتی. کیسا روکتی صاحب؟ تھوڑے ہی ہم نماز کے اندر رشوت لیتے ہیں، تھوڑے ہی ہم جو ہے نماز کے اندر بے حیائی کی بات کرتے ہیں، نماز کے اندر تھوڑے ہی ہم گالی دیتے ہیں، نماز کے اندر تھوڑے ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں. جی تو کیسا روکتی ہے نماز؟ نہیں، جو آدمی نماز دھیان لگا کر پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، پھر وہ پلٹ کے باہر نکلنے کے بعد اس کو اللہ سے کیا ہوا عہد یاد رہتا ہے. وہ نماز کو قائم رکھنا ہے. نماز کو قائم رکھنا ہے تو پھر یہ گناہ کی طرف نہیں جانا. اس طرح سے نماز قائم ہوتی ہے اور انسان سدھر جاتا ہے. تیسرا رکن ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ کیا ہے صاحب؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے مال کا 40واں حصہ، اپنے پاس جو دولت رہ گئی اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہو، پرسنٹیج میں اگر اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 2.5% حصہ ضرورت مندوں کے لیے نکالنا. وہ ضرورت مندوں کی لسٹ اپنی جگہ ہے. یہ کیا ہے؟ فائنینشیل ایکویلٹی. جی فائنینشیل ایکویلٹی قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ دیا ہے کہ جو انسان کی جو بھی ارننگ ہے، جو بھی اس کی سیونگ ہے، جی انکم پہ نہیں ہے اسلام میں زکوٰۃ. جی صرف انکم پہ نہیں ہے. انکم اور سیونگ جو ہوتا ہے نا، سیونگ جب اتنی سیونگ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے ایک کیا کہتے ہیں، ایک حصہ نکال کر غریب کو، مسکین کو وغیرہ کو دیا جاتا ہے. یعنی صرف خود کے لیے نہیں جینا بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا ہوتا ہے. اور چوتھا رکن بتایا گیا ہے حج. اور حج کے ساتھ آگے آپ کو ملے گا یہ کہ یہ حج اسی صورت میں فرض ہوتا ہے جب آپ کے پاس استطاعت ہو. اور حج کیا ہے صاحب؟ حج صرف 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دے کے مکہ مکرمہ جا کے بھاگ دوڑ کر کے آ جانے کا نام نہیں ہے. بھاگ لیے، دوڑ لیے اور واپس نکل کے آ گئے، اور حج سے پلٹ کے آنے کے بعد پھر وہی جو کیا اپنے حیدرآباد میں ہمارے پاس کہتے ہیں، جی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. حج کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، جھوٹ موٹ سب قائم ہے. پھر اس کے بعد پھر حج جا رہے ہیں. آج کل تو حج فیشن بن گیا کہ لوگ 6 8 10 حج کر رہے ہیں. ایسا نہیں. قدیم زمانے میں ہم اپنے بزرگوں سے سنتے، ہم تو نہیں دیکھے، اپنے والدین سے ہم سنتے تھے کہ حج کو جا کر اگر آدمی آئے تو آدمی بدل جاتا تھا. اب نہیں بدل رہا ہے. اب صرف اتنا بدل رہا ہے کہ داڑھی بڑی چھوٹ جا رہی، بس اس سے زیادہ کوئی چینج دیکھنے میں نہیں آ رہا. نہیں، ایسا نہیں. حج بہت بڑی چیز ہے. یہ حج پر آدمی جا کر آئے تو رجع کیوم ولدتہ امہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ گناہوں سے ایسے دھل جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں رہتا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اب اپنے نام اعمال اور اپنے رجسٹر، نیکیوں اور بدیوں کے رجسٹر کو اب صاف رکھنا ہے. جی اب صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کے اندر خرابی آنے نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور حج کے اندر کیا ہے صاحب؟ حج کے اندر دو چیزوں کو جگایا جاتا. نمبر 1 عبودیت کا اظہار. جی میرا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، میں ایسے ہی کپڑے پہنتا ہوں، میں ایسے ہی رہتا ہوں، جی میں ایسی اچھی سواری میں چلتا ہوں. سواری وواری سب گئی. آپ کا لباس، آپ کا فیشن، آپ کا سٹائل، سوٹ بوٹ شیروانی پنجابی جو تھا گیا. 2 سفید کپڑوں میں اپنے آپ کو باندھ لو، خلاص ہو گیا.
جی سیدھے سادھے احساس عبودیت، میں بندہ ہوں، میں مالک نہیں ہوں، یہ احساس وہاں پر زندہ ہوتا ہے۔ حج کرنے پر یہ زندہ ہوتا ہے احساس کہ میں مالک نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، میں سلیو ہوں، میں غلام ہوں، میں بندہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ احساس وہاں پر لباس ایک جیسا دیا جاتا ہے جی۔ اور یہاں پر چلو، کیوں چلو نہیں معلوم، بس چلو، یہاں طواف کرنا ہے بس طواف کرو، یعنی اطاعت کی انتہا بتانا ہے وہاں پر، آپ کے عقل میں یہ بات آئے نہ آئے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے 3-4 دن کا، وہ ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر کچھ بھی ہوں گے لیکن اللہ کے آپ جسٹ مطیع و فرمانبردار بندے ہیں، بس اس سے زیادہ آپ کی مرضی کچھ نہیں چلتی، ورنہ آپ کا حج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور لباس سب کا ایک جیسا، سب ننگے پاؤں اور کیا کہتے ہیں ننگے سر پہ کچھ اوڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے، پاؤں میں کچھ پہن نہیں سکتے ہیں، پیدل جانا ہے تو پیدل ہی جانا ہے بس، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہاں پر ایک بندگی کا احساس کہ ہم بندے ہیں، اور دوسرا ایکویلٹی کا احساس۔ وہاں پر حج پہ جانے کے بعد نہ آپ کو مالدار دکھے گا نہ غریب دکھے گا جی، نہ کوئی سوٹ بوٹ والا دکھے گا نہ کوئی پنجابی والا دکھے گا، سب کا لباس ایک، سب ایک ہی راہ میں۔ ایک تو منظر قیامت کا منظر جیسا بھی، وہ بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے، بندگی کا بھی احساس ہوتا ہے اور ایکویلٹی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ سب انسان ہیں۔ یہاں بیٹھ کر لو، میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں مرزا ہوں، میں بیگ ہوں، میں فلاں ہوں جی، جیسا ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے نا آج کل مسلمانوں کے اندر بھی، جیسا ہمارے ہندو مذہب کے جیسا وہ ہوتا ہے نا، وہ برہمن ہے، شتریا ہے، شودرا ہے جی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں ان کی درجہ بندیاں، دلت ولیت ہوتے ہیں، وہ درجہ بندی ہے۔ ہمارے پاس اسلام میں یہ سکھایا گیا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن اب یہاں پر بھی آ گیا ہے جی، کوئی شیخ ہے بول کر تفاخر کر رہا ہے، کوئی سید ہے بول کیا کر رہا ہے، کوئی پٹھان ہے بول کیا کر رہا ہے، انا للہ۔ وہاں پر جاؤ، کوئی پٹھان نہیں، کوئی سید نہیں، سب ایک ہی لین میں ہو گئے، سب ایک ہی لباس میں، کوئی مالدار نہیں، کوئی غریب۔ تو عبودیت کا احساس، عبدیت کا احساس، بندے ہونے کا احساس، اور سب انسان برابر ہونے کا احساس وہاں پر جاگتا ہے، سوشل ایکویلٹی کا احساس وہاں پر جاگتا ہے۔ اور آخری چیز بتا رہے ہیں اس کے اندر، صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزہ رکھنا۔ رمضان کے روزے سے کیا ہوتا صاحب؟ رمضان کے روزے سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ویسے تو باتیں بہت ہیں اس کے اندر لیکن میں ان شارٹ بتا رہا ہوں، 2 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جسم صحت مند ہو جاتا ہے، ایکسٹرا کولیسٹرول چلے جاتا ہے، ایکسٹرا فیٹ چلے جاتا ہے، پیٹ خالی رہنے سے جو ہے کیا کہتے ہیں، سائنس آج ثابت کر دی کہ کینسر کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، امیونٹی پاور انسان کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب روزے رکھنے سے بے شمار جو ہے فوائد ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ نمبر 1 آپ کی ہیلتھ کا خیال کرتا ہے، دوسری چیز انسان کے ضمیر کو زندہ کرتا ہے دوسرے کا خیال کرنے کے لیے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے کا حکم فرمائے تو یہ فرمائے ہیں ساتھ میں کہ روزے رکھو تم کو ثواب ملے گا، اور جو اپنے بھائی کا روزہ کھلائے اس کو اتنا ثواب، اور جو اپنے بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اس کو اتنا ثواب۔ تو کیا ہے؟ خود بھوکے رہنا اور دوسرے کو کھانا کھلانے کا یہ روزہ۔ ہمارے پاس کیسا ہے روزہ؟ مطلب پورا دن سو جانا اور پوری رات کھانا کھاتے رہنا، یہ کھانا وہ کھانا جی۔ رمضان آ رہا اور ہوٹلوں کی آبادی تو دھوم دیکھنے کی ہمارے پاس، انڈیا پاکستان میں تو ستیہ ناسا کر دیے ہیں۔ یہ وہ روزہ نہیں ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کی رونق کہتے ہیں۔ یہ رمضان کی رونق نہیں ہوتی ہے، بہرحال رمضان کی رونق ہی نہیں، یہ اپنی مرضی ہے، یہ کھا رہے ہیں تو کھا لے، آپ اس کو رمضان سے کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو رمضان کی رونق تو وہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزے کیا ہے؟ جسم کے لیے صحت ہے اور دوسروں کے لیے احساس زندہ کرنا، دوسروں کے بھوک کا اور دوسروں کے خیال کرنے کا احساس کا جگانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے۔ ذرا حدیث کیونکہ بڑی اہم تھی، اس کی تھوڑا ہم تشریح زیادہ کر لیے۔ یہ حدیث متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں ائمہ نے اپنے صحیح کتابوں میں اس کو روایت کیا ہے۔